جب مردے کو قبر کے اندر لوگ رکھ کے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں نا تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مردہ لوگوں کے جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. یعنی جب ہم قبر پہ مٹی دیتے ہیں، تدفین کے بعد مٹی دینے کے بعد جب ہم ہٹتے ہیں وہاں سے تو مردہ ہماری جوتیوں کی آواز کو محسوس کرتا ہے، سنتا ہے. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا، تو اس میں ضد کی بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے تو بات ہی ختم ہو گئی. اب جیسے ہی لوگ تھوڑا سا دور ہٹتے ہیں تو فوراً ہی اس کے پاس قبر کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر اس مرحوم سے، اس مردے سے سوال و جواب شروع کرتے ہیں. وہ فرشتے کیسے آ جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہوا کو بنایا ہے، جو سانس ہے، وہ سانس ہمیں آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ آ رہی ہے. جب انسان کو سانس نہیں آتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو سانس آ رہی ہے نا، تو یہ جو سانس ہمیں آ رہی ہے، یہ سانس آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں دکھ رہی ہے؟ نہیں دکھ رہی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے قبر میں کیسے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو دکھتے نہیں ہیں. تو جب ہم اپنی سانس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو ہماری سانس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگاہ سے، نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہو، پھر ہماری آنکھیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو کیسے دیکھ سکتی ہیں، اس مخلوق کو کیسے دیکھ سکتی ہیں جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہی پوشیدہ کر دیا ہو ہماری نظروں سے. تو اس پر تو ایمان لانا بس ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، قرآن پر، حدیث پر ایمان لایا جائے. اور اس میں کیا ہے؟ انسان ان 8 باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی شک کرے گا نا تو وہ کافر ہو جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 8 چیزیں ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، اور وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر. اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر لایا، فرشتوں پر لایا، کتابوں پر لایا. اور اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اچھا ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے. اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے. اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں نقصان یا نفع نہیں ہو سکتا. تو یہ تقدیر کے اوپر ایمان ہے. اور والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کرے گا، ہمیں اٹھا کے کھڑا کرے گا. تو یہ ان 8 باتوں کے اوپر اگر انسان کا ایمان نہیں ہے یا کسی ایک بات میں بھی شک ہے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. تو جو فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اور آنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال، آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو سامنے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں دنیا میں تمہارا کیا